اور ابھی ہم بات کریں گے ماہ شعبان کی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے اس بابرکت مہینے کے بارے میں۔ مغفرت کا مہینہ بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے، جو کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد کی نوید بھی دیتا ہے اور روحانی طور پر ہمیں تیار کرتا ہے کہ ماہ مقدس رمضان المبارک میں ہم نے کس طرح سے عبادات کا اہتمام کرنا ہے اور اپنا جو طرز زندگی ہے، اپنی جو روٹین ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے۔ بیسیکلی شعبان کا مبارک مہینہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی تیاری، ایک روحانی طور پر انسان پریپیئر ہو جاتا ہے نا، تو اس کی ایک اس میں ہمیں ڈال دیتا ہے، ہماری روٹین چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ جو شعبان کا جو مہینہ ہے، اس میں عبادات، استغفار اور کون کون سے وظائف کس اور عبادات کرنی چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، آج ہم معزز اسلامی اسکالر کے ساتھ بات کریں گے کہ ماہ شعبان کے خصوصی وظائف کیا ہیں، کن اعمال کو اپنا کر کے ہم اس بابرکت مہینے سے زیادہ روحانی فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج اسی لیے ہم نے انوائٹ کیا ہے جناب حافظ عرفان محمدی صاحب کو۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ عرفان محمدی صاحب، ماہ شعبان کی اسلامی اہمیت کیا ہے اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی تیاری کے لیے روحانی طور پر ہمیں کس طرح سے تیار کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد جب سے بنی ہم نے 12 رکھی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، تو رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا، اور اسی طرح شعبان جو ہے یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، لیکن بعض رسومات یا بعض معاملات ہمارے معاشرے میں اس طرح لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کہ جن کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جن کا قرآن و سنت میں تعلق ہوتا ہے وہ چیزیں لوگوں کو بتائی نہیں جاتی۔ تو اس مہینے میں کوئی خاص فضیلت یا کوئی خاص رات یا کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم یہ سوچتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پورا مہینہ ہی روزے رکھیں گے، اور پھر شعبان کے مہینے میں، اور پھر ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام روزوں کو چھوڑ دیتے، اور ہم سوچتے کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام روزے نہیں رکھیں گے۔ یعنی شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ رمضان المبارک کی بھی ایک تیاری ہے۔ باقی اگر یہ دیکھا جائے کہ کوئی خاص عبادت شعبان کے مہینے کی یا کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص عمل، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ عام مہینوں کی طرح یا عام دنوں کی طرح، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اسی طرح ہر مہینے کی ایام بیض کی چاند کی 13، 14، 15 کو اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی خاص روزہ رکھنا شعبان کی، بعض لوگ شعبان کی 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جیسے وہ شب برات کل رات ہم نے ساری ظاہر ہم سب نے عبادات کا اہتمام کیا تھا، تو آج روزہ سے بھی ہیں اکثر لوگ، میجورٹی آف پیپل آج سب کا روزہ ہے۔ اب دیکھیں، شعبان کے حوالے سے مختلف روایات پیش کی جاتی ہیں، جو کہ اکثر روایات ان میں سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، اور کچھ روایات ثابت بھی ہیں۔ جس طرح جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کی 15 رات کو، 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور آپ بقیع کے قبرستان میں چلے جاتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے گئی کہ شاید اللہ کے نبی کسی اور زوجہ کے گھر میں تو نہیں چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام قبرستان میں چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، جو قبرستان میں صحابہ کرام مدفون تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ تو یہ روایت بیان کر کے امام ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یعنی کہ ضعیف روایت ہے۔ ضعیف روایت اس کو کہتے ہیں کہ جو اصول محدثین نے بیان کی ہیں کہ میں نے روایت یہ حدیث سنی اپنے استاد سے، فلاں نے اس سے سنی، اب جتنے بھی یہ واسطے درمیان میں پڑھتے ہیں وہ مسند اور صحیح العقیدہ اور سچ بولنے والے، تو امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام
ایک رات نکلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کی، اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی مختلف روایات اس حوالے سے پیش کی جاتی ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ بھی پیش کی جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15ویں رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جاگتا ہے اور پھر اگلے دن روزہ رکھتا ہے، گویا کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، گویا کہ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب یہ روایت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت جو صحیح سند کے ساتھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب جتنی بھی شعبان کے حوالے سے روایات پیش کی جاتی ہیں عبادات کے روزے کے حوالے سے، ان تمام روایات میں یہ روایت صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں کو، ان میں سے ایک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دوسرا جس کے دل میں حسد ہے کسی مسلمان بھائی کے لیے، اس کے ساتھ ناراض ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ 2 لوگوں کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایت تو ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو خاص عبادات کی جاتی ہیں یا جو نوافل پڑھے جاتے ہیں یا اس رات کو جاگنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی نیکی ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے، چونکہ دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیے کہ آپ نے روزے کس دن رکھنے ہیں، آپ نے عبادات کس دن کرنی ہے، تو جو روایات اور جو عبادت اللہ کے نبی نے بتائی ہیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور جو روایت یا جو عمل یا جو روزہ یا جو نوافل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائے ان کو اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا درود شریف کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے، استغفار ہے، توبہ کے لیے شعبان کا مہینہ ہے، خاص اہمیت رکھتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ کی روٹین کیا ہونی چاہیے اس مہینے میں؟ دیکھیں درود شریف پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، وہ تو آپ کو ہر حال پہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو خاص کرنا شعبان کے مہینے کے ساتھ یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کثرت کے ساتھ، جس طرح بعض لوگ شعبان کی 15ویں رات کو یہ خاص کر لیتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنا ہے، اور عبادت کرنے کے ساتھ شب برات کا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور نظر رحمت سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہی حدیث ایک دوسری کتاب میں بھی آتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں تہجد کے وقت میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو بھی اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ تو استغفار صبح کے وقت بھی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں جو تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تہجد آپ ظہر کے وقت کریں، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، وہ تو اللہ نے قبول کرنا ہے، لیکن افضل جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ اور اسی طرح استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس کو یہ خاص کر لینا کہ ہم درود شریف اتنی بار پڑھیں گے یا اتنی 1000 مرتبہ پڑھیں گے یا اتنی لاکھ مرتبہ پڑھیں گے اور یہ صرف ہم شعبان میں پڑھیں گے، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ انسان کی روٹین یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر روز درود شریف پڑھے، ہر روز استغفار کرے، کم از کم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہر روز پڑھنا چاہیے، جی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو شب برات کی رات ہے اس میں اگر پڑھتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت دیکھیں، اگر کوئی بندہ یہ خاص کر لیتا ہے کہ میں نے اسی رات کو پڑھنا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے۔ روٹین رکھنی چاہیے، جس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اعمال کو پسند کرتے ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ اب انسان ایک رات اٹھ کے عبادت کرتا ہے، وہ ساری رات جاگتا ہے، اگلے دن وہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہر روز ہر رات عبادت کرنی چاہیے اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، چونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ بے شک یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا آپ بتائیے گا اور کون سے اذکار ہیں یا اعمال ہیں جن کو کہ اپنا کر کے ہر مسلمان جو ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود ابراہیمی، درود شریف، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے انسان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور انسان کی زندگی میں روحانیت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، جس طرح ابی بن کعب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر درود بھی پڑھوں اور میں ساتھ میں اپنے لیے بھی کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے وقت کو خاص کرو اور 4 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ اپنے لیے دعا کرو اور 3 حصہ درود شریف پڑھو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عرض کرتے اللہ کے نبی کوئی خاص عمل، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ہر وقت درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ہر وقت یہ پڑھوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ہر وقت درود شریف پڑھو گے تو تم اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے نام بھی کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، اللہ کے دلوں کے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا کہ تم ہر وقت درود شریف پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری تمام دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے، اور استغفار کے ساتھ ساتھ درود شریف، یہ دونوں عمل انسان کی زندگی میں روحانیت لے کر آتے ہیں۔ استغفار، اللہ کے نبی کے پاس جب بھی کوئی پریشانی آتی آپ اسی وقت استغفار پڑھ لیتے، جس طرح حدیث میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نازل نہیں ہو رہی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے ساتھیوں کو لے کے باہر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں اور اس وقت اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار کریں۔ جب انہوں نے استغفار کیا تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ اور ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا، تو ان میں یقین کی کمی ہوتی ہے۔ توکل اللہ کے اوپر بہت ضروری ہے کہ اب انسان نے پڑھ لیا ہے تو دل میں یہ بات کہ دعا میری پوری نہیں ہوئی ہے، بہت جلدی میں ہوتے ہیں، بڑا ہے نا کہ نہیں دعا پوری نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، دعاؤں میں کوئی اثر ہی نہیں ہے، دعاؤں میں اثر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں، سورۃ طلاق کی آیت ہے 28ویں پارے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ بہت شکریہ جی جناب حافظ عرفان محمدی صاحب، آپ کے آنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ ابھی ایک بریک لیتے